بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مرد زیادہ تر عورتوں کے پاس رہتے ہیں وہ اندرونی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے نیم کی مسواک کر لیا کریں۔ نہارے منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی کیسی بھی ہو رک جائے گی۔ جو سوتے وقت اپنے بائیں پور کی تلی پر زیتون کا تیل لگاتا ہے اس کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال مفید ہے۔ یہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ یہ وزن کو کنٹرول بھی رکھتا ہے۔ رات کو جو بندہ جرابین پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگتی ہے۔ جو زیادہ وقت ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے دانے ڈال کر پی لو۔ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ دارے چینی والی چائے زیادہ پینے سے موٹاپا جلدی جاتا ہے۔ جن کو بخار زیادہ ہو وہ بکری کا دودھ استعمال کریں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر دل کی بیماری ہے تو ناشتے میں پیاز کا استعمال کریں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس میں بہت تھا لیکن ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں تلے تیل لگاتا ہے سوتے وقت وہ کم بیمار ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سیب کھانا مفید ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہے، رات کو کھانا نقصان دہ ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کپڑا دھونے کے بعد چمک جائے تو نمکین پانی سے دھوئے۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آتی ہیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو جسم کے مرکزی مسلسل مضبوط ہو جائیں گے۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ کمر کا درد غائب ہو جائے گا۔ نہارے منہ اخروٹ کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ آم دہی کے ساتھ کھانے سے قبض فوری طور پر کھل جائے گی۔ پانی کو کم پینے سے ہونٹ کالے اور خشک ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھا لو عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیا کرو، زندگی پر آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری آپ کو نہیں ہوگی۔ بھنے ہوئے چنے کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور چہرے پر رونق بناتا ہے۔ کانوں سے کم سنائی دینے لگے یا بہرا پن محسوس ہو 3 قطرے نیم گرم سرسوں کا تیل کانوں میں ڈال لو۔ سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کرنے سے صحت بہتر ہوتی ہے اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ لیمبو پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلا صاف ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت پانی میں لیمبو ڈال کر نہانے سے بغلوں کے بدبو نہیں آتی۔ شام کے وقت سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ روزانہ کیلے کھانے سے آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، اس لیے شلجم کا استعمال کریں۔ نیند کے دوران جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ خود کو نقصان کرنے سے روکا جا سکے۔ نیم گرم پانی رات کو کچھ گھونٹ پی کر سو جاؤ، آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے پہلے 1 گلاس پانی پی لو۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بھی
دوائی استعمال کرتے ہیں وہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے چہرے کی جلد پرکشش اور جوان ہوتی ہے۔ صبح ناشتے میں 2 انجیر کھانے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے آپ کی جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناک پر تیل لگا کر مساج کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو وہ آم کھائے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق کے اندر کمی آتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور اچھے ہو جاتے ہیں۔ جو عورت بچوں سے سختی سے بات کرتی ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کے دھونی لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح دیر تک سونے سے آپ پرہیز کیا کرو؟ صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرو، برکت ہوگی۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد گڑ کھا لو۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کے درد میں آپ کو آرام ملے گا۔ اگر نظر کمزور ہو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا نمک مرچ لگا کر سونف بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے؟ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ ناشتے کے وقت 1 سیب استعمال کریں۔ توری کی سبزی جلدی ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدے والوں کے لیے بیحد مفید ہے۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پیٹ کی توند نکل آئے ناف کے اندر لہسن کا رس لگا کر سو جاؤ، چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو خالی پیٹ ادرک کھاتا ہے ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کرو، جسم کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ماش کی دال جتنی زیادہ استعمال کرو گے شوگر سے بچے رہو گے۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جاؤ، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ کھیرے کا استعمال لازمی کریں۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لینے سے سکون کی نیند آ جائے گی۔ سونف والا نیم گرم دودھ پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے سونف والا نیم گرم دودھ پانی پرانی قبض والا ضرور استعمال کریں۔ چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے پڑ جاتے ہیں۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو چھوٹی الائچی دودھ میں ڈال کر پی لو۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں ہلدی شامل کر کے پیو، پیٹ صاف ہو جائے گا۔ نہارے منہ مٹکے والے پانی میں نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ توانا رہتا ہے۔ آدھے سر کا درد بھی نہیں ہوگا۔ سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے سبزی میں ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دیں، سبزی خراب نہیں ہوگی۔ زیتون کے تیل میں کریلے پکا کر کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ بھینس کا دودھ پی کر سو جاؤ، پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی۔ لیمبو کا رس ہاتھ پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے 1 چٹکی نمک چاٹ لو، ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر بدن کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے ناشتے میں 1 انڈا ابلا ہوا کھا لے۔ کھجور دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت بہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر صبح کو ناشتہ بہترین ہوگا تو آپ کی صحت بھی ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ بلغم کو خارج کرنے کے لیے سر پر سرسوں کی تیل کی مالش کریں۔ گرمیوں کے دنوں میں پیاس زیادہ لگتی ہے تو اسبگول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لو۔ بغیر چنے آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کی خارش ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیمبو کا رس ملا کر مالش کرنے سے
جسم کی ہر قسم کی خارش دور ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ بخار کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں ہے، اس لیے بخار کے لوگ سیب ضرور استعمال کریں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ دودھ میں شہد ملا کر پی لیا کرے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی۔ جسم میں خون بڑھنا ہے تو انار کھائے۔ حاملہ عورتیں اونٹنی کا دودھ پیتی رہے، ان کا بچہ گورا پیدا ہوگا۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے اور آپ کے بدن کے اندر توانائی پیدا کرتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر لیمبو نچوڑ کر کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں، اس لیے سفید بلب کا استعمال کریں۔ رات کو زیادہ کھانا کھانے سے نیند متاثر ہو جاتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے سے ایک ہی نگاہ میں بادشاہ بنا دیتی۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو، 3 باتیں سیکھ لو۔ ہر جگہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ اپنی پہچان بنانے کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مشکلات و پریشانی میں گھبرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ اگر عورتیں نہارے منہ کھیرا کھائیں گی ساری زندگی دبلی پتلی رہیں گی۔ چہرہ کالا ہو جائے، چہرے پر دہی کے ملائی لگاؤ۔ مرچوں کی ہاتھوں سے جلن کو دور کرنے کے لیے چینی والے پانی سے ہاتھ دھو لے۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوتے۔ لہسن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ دیتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سدا سوکھی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں، ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے پٹھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ موٹے لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے لیمبو کا اچار کھائے۔ لیمبو کا اچار کھانا ان کو بہت زیادہ فائدہ مند حاصل ہوگا۔ اگر کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ جامن کا استعمال کرے، یعنی جامن کو کھائے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوگا۔ اگر آپ کو بھوک بہت کم لگتی ہو تو روزانہ نہارے منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو، ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس استعمال کریں۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہو اور آپ سمجھدار ہو۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے پینے سے پہلے پانی پینا زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔